بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کے 5ویں رکن یعنی حج بیت اللہ کی اہمیت و فضیلت۔ اشہر حج یعنی حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کچھ راستے میں ہیں اور کچھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ جلدی ہی لاکھوں حجاج کرام اسلام کے 5ویں اہم رکن کی ادائیگی کے لیے دنیاوی ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے ساتھ والہانہ محبت میں مشاعر مقدسہ یعنی منی، عرفات اور مزدلفہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم قربانیوں کے ساتھ چھوڑیں گے۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی 3 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبویہ میں وارد ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس سے کیا عذر پیش آ جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی یہ شخص یہود و نصارہ کے مشابہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر بھیج کر تحقیق کراؤں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دیا جائے۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ خواتین و حضرات، احادیث نبویہ میں حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور بے شمار فضائل احادیث نبویہ میں وارد ہوئے ہیں۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔
پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پے در پہ حج عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دائیں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا تو میں نے یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی حج فرض ہے، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خون ریزی نہیں ہے اور وہ حج مبرور ہے۔ حجاج کرام اللہ تعالی کے مہمان ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالی سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے یعنی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پکڑو، اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور سلام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ حج عمرے میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ حج کا ترانہ لبیک اللہم لبیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اس طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ حجر اسود مقام ابراہیم اور رکن یمانی۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس نے دیگر حجاج کرام کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں پتھروں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ بیت اللہ کا جو تیسرا کارنر ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی یا اللہ اس شخص کی دعا قبول فرما۔ حتیم بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں لے گئے اور فرمایا جب تم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں یعنی حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت
حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھت کے بغیر تھوڑا سا تعمیر کرا دیا تھا. اسی لیے بیت اللہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص حتیم میں داخل ہو کر طواف کرے گا تو اس کا وہ طواف معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے اور طواف کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگائے جائیں. آب زمزم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زمزم کا پانی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جایا کرتی تھی اور فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے. عرفہ کا دن جو حج کا اہم دن ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا ہے، الحج عرفہ، عرفہ کا دن ہی حج ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کثرت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں. اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان حاجوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت رادہ پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں پھر رہا ہو. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ وہ عرفہ کے دن اللہ تعالی کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا اور بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے. حج عمرے کے سفر میں انتقال، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی تمام عازمین حج کے حج کو مقبول و مبرور بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.